ایک ہی اعلان ہے کہ 9 محرم کو 12:30 بجے 371 گنڈا سنگھ، سید بشارت حسین شاہ، سید لیاقت حسین شاہ، سید بزارت حسین شاہ صاحب کے گھر یہ مجلس ہوگی 9 محرم کو 371 گنڈا سنگھ۔ ڈاکٹر علامہ ماجد رضا عابدی صاحب ادھر خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ وہ ادھر آئیں۔ اور اب ماشاءاللہ علامہ صاحب آگے ہیں تو وہ فضائل و مصائب امام حسین علیہ السلام بیان کریں گے۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقدين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا ولن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات پر محمد وعلى پروردگار عالم جو اس کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اس نے مصطفیٰ کی محبت میں اس پوری کائنات کو خلق کیا اور مصطفیٰ کے ساتھ 13 مصطفیٰ اور بھیجے، اسی جیسی 13 شکلیں اور بنائیں اور 14 کو وہ مقام عطا کیا جو مقام سابقین میں سے گزشتگان میں سے
اور آئندگان میں سے کسی کو حاصل نہ ہوا۔ وہ مقام و مرتبہ جو اللہ کسی کو عطا کرتا ہے، پھر اللہ عطا کر کے واپس نہیں لیتا، وہ جس کو اس قابل سمجھتا ہے اسے دیتا ہے، اور اس کی عطا دائمی ہوتی ہے، اس کی عطا وقتی نہیں ہوتی کہ عطا کر کے واپس لے لے۔ جب اس نے ایک مرتبہ عطا کر دیا تو قیامت تک یہ اختیارات، یہ معجزات، یہ اقتدار آل محمد کے پاس ہے۔ اور سب سے بڑا جو آل محمد کے اقتدار کا ثبوت ہے اور حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت انسان مختلف ملکوں میں بٹا ہوا ہے، مختلف ملکوں میں تقسیم شدہ ہے، لیکن حسین ہر ملک میں موجود ہے، حسین ہر ملک میں موجود ہے۔ یعنی حکومت کسی کی بھی ہو، حکومت کسی ملک میں کسی کی بھی ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ ولایت حسین کی ہے۔ حکومت کوئی بھی کرے لیکن ولایت حسین کی ہے، یہ تخت ولایت حسین کا ہے۔ اس وقت دنیا کے ہزاروں شہروں میں فرش عزائے حسین بچھا ہوا ہے، اور دن و رات حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر یہ عزا کبھی رکتی نہیں ہے، صرف 2.5 مہینے کی محتاج نہیں ہے، بلکہ سال بھر یہ حسین کا تذکرہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ جب کوئی مومن اس دنیا سے اٹھ کے اگلی دنیا میں جاتا ہے تو جاتے جاتے اپنے سویم اور چہلم کا فرش عزا بچھا کے جاتا ہے، اور اپنے پیچھے ذکر حسین چھوڑ کر جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ذکر حسین کو بڑی رفعت عطا کی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں ولایت حسین، حسین کی ولایت، حسین کی حکومت۔ حسین کی حکومت کسی تخت و تاج کی محتاج نہیں ہے، حسین کی حکومت کسی تخت و تاج کی محتاج نہیں ہے، حسین کا تخت مومنوں کا دل ہے، مومنوں کے دل میں حسین نے اپنا تخت بنایا ہوا ہے، اور اسی تخت حکومت پر بیٹھ کر حسین حکومت کرتے ہیں، اور حسین نے ذکر حسین کی وجہ سے آج ذکر رسول بھی ہو رہا ہے، اور آئمہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ آج ہم اگر بڑی صراحت کے ساتھ اماموں کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ فیض ہے ذکر حسین کا، یہ فیض ہے مجلس عزائے حسین کا، کہ نہ بچتا اگر فرش عزا تو مجھے بتائیے، میں آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توحید رہتی لیکن روح توحید گم ہو جاتی، روح توحید گم ہو جاتی۔ یعنی پتہ نہیں جملہ آپ تک پہنچے گا کہ نہیں، اگر پہنچ جائے تو بتائیے گا کہ اگر حسین قربانی نہ دیتے، اگر حسین قربانی نہ دیتے تو الا اللہ تو رہتا لیکن لا مٹ جاتا۔ سلامت رہے آپ، الا اللہ تو رہتا لیکن لا مٹ جاتا، اللہ کے ساتھ پھر اور بھی اللہ بن جاتے۔ لوگوں نے کوشش کی، یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ محمد ہم جیسے، محمد ہم جیسے، مصطفیٰ ہم جیسا، یہ ایک کوشش تھی کہ پہلے مصطفیٰ کو اپنے جیسا بنا لو، اگر کوئی اعتراض کرنے والا نہ اٹھے تو کل اللہ کو بھی اپنے جیسا بنا لیں گے، کل اللہ کو بھی اپنے جیسا بنا لیں گے۔ تو حسین نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ مصطفیٰ جیسے ہم ہیں، مصطفیٰ جیسے ہم ہیں، کوئی اور مصطفیٰ جیسا نہیں ہے۔ کہنے کو کہہ دیا، قرآن میں آیت موجود ہے کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ اب قرآن کی اس آیت سے لوگوں نے یہ اشارہ لے لیا کہ دیکھیے مصطفیٰ ہماری طرح کے ہیں، ہم مصطفیٰ کی طرح کے ہیں۔ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ تو بھائی قرآن کی آیتوں کو اگر سمجھنا اتنا آسان کام ہوتا تو قرآن اللہ براہ راست ہر کسی کے ہاتھ میں دے دیتا، پھر نبی کی ضرورت بھی نہیں تھی،
پھر جبرائیل کی ضرورت بھی نہیں تھی. اگر اتنا ہی آسان ہوتا سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات ہوتی تو ہر ہاتھ میں قرآن اللہ دے دیتا کہ لو یہ پڑھو اور سمجھتے جاؤ. لیکن نبی کے ذریعے قرآن بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہماری زبان میں ہے اور جو ہماری زبان ہے وہی سمجھا سکتا ہے. اللہ اکبر. جو ہماری زبان ہے وہی سمجھا سکتا ہے, جو لسان اللہ ہے وہی سمجھائے گا کہ اللہ کی زبان کا مطلب کیا ہے اور اللہ کے کس لفظ کا کیا مطلب ہے. تو اب قرآن میں آیت تو رکھ دی, قرآن میں آیت تو موجود ہے اور میں نے اور آپ نے آیت تو پڑھ لی کہ قل انما انا بشر مثلکم, ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. تو بھائی بات یہ ہے کہ کس کی طرح کا بشر, سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کس کی طرح کا بشر, کس سے کہہ رہا ہے رسول کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. آیت اتری ہے کافروں کے ماحول میں, مکے کے کافر بھی موجود ہیں اور مدینے میں بھی آس پاس میں کفار موجود رہے. تو اب اگر آیت اتری ہے کافروں کے ماحول میں تو اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ مثلا میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں, میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ان سے یہ کہہ دیجئے تو کہلوانے والا کوئی اور ہے, کہنے والا میں اور سننے والے آپ سے کہوں گا نا. کوئی کہے ان سے کہہ دیجئے تو میں, کہلوانے والا کوئی اور ہے, میں کہنے والا اور سننے والے آپ, یعنی آپ سے بات کی جائے گی. اب کہلوانے والا ہے اللہ, ان سے کہہ دیجئے قل, کہنے والا ہے رسول. اللہ کہلوا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, اور کہنے والا ہے رسول. کس سے کہا جا رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی میری کہ بھائی کس سے کہا جا رہا ہے؟ سامنے تو کافر ہیں, سامنے تو مکے کے کافر ہیں. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نعوذ باللہ اللہ یہ کہلوانا چاہ رہا ہے کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں؟ جس کی سمجھ میں آ رہی ہو مجھے بتائے. بھائی سامنے تو کافر ہے نا, تو اللہ کیا کافروں کے ذریعے کافروں کے لیے کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان کافروں سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کن کی طرح کا بشر ہے. سامنے کافر ہیں, عتبہ شیبہ ولید ہیں, سامنے ابو لہب ہے, سامنے ابو جہل ہے, اور ابو جہل سے اور بھی بہت جیسے ہیں, ابو جہل جیسے اور بھی بہت سے ہیں. تو کیا یہ کہا جائے گا کہ میں ان جیسا بشر ہوں؟ نعوذ باللہ. میں ابو جہل جیسا بشر ہوں, میں ابو لہب جیسا بشر ہوں, میں عتبہ جیسا بشر ہوں, میں شیبہ جیسا بشر ہوں, میں ولید جیسا بشر ہوں؟ یہ تو کبھی بھی نہیں کہے گا رسول. تو پھر کس جیسا بشر ہے یہ تو تلاش کرو. اس وقت سمجھ میں آیا کہ نبی کس جیسا بشر ہے کہ جب یہ 5 چادر میں جمع ہوئے تو نبی نے کہا میں علی جیسا, میں حسن جیسا, میں حسین جیسا. کس جیسا بشر ہے؟ سلامت رہے آپ. توجہ فرمائیں آپ نے کہ جب یہ چادر میں 5 جمع ہو جائیں تب یہ ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا, تم میری طرح کا. تو اب پیغمبر اسی پریشانی کو اور اسی الجھن کو اور اسی غیر دانستگی کو حل کرنے کے لیے کہہ کے گئے تھے کہ کہیں پریشان نہ ہو جانا, ہمیں ایک دوسرے کی اپنے جیسا نہ کہہ لینا. اسی لیے پیغمبر کہہ کے گئے کہ دیکھو ہمارا اول بھی محمد ہے, ہمارا آخر بھی محمد ہے, ہم کل کے کل محمد ہیں, ہم ایک دوسرے جیسے ہیں. اب مصطفیٰ میں جو خصوصیات ہیں, مصطفیٰ میں جو اللہ نے صفات عطا کیے ہوئے ہیں وہ صفات الہیہ ہیں. وہ اپنے صفات کا اللہ نے پیغمبر کو نمونہ بنا کر بھیجا.
اور یہ بتانے کے لیے بھیجا کہ تم انہیں سمجھاؤ کہ میں کیسا ہوں. نہیں، بات آپ تک پہنچی نہیں. مصطفیٰ کو دنیا میں اس لیے بھیجا. انبیاء کس لیے آئے؟ انبیاء اسی لیے آئے تاکہ دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ یہ دیکھو کہ اللہ کیسا ہے اور اللہ کے صفات کیا ہے. اللہ کو سمجھو، آدم سے لے کے پیغمبر تک. تو اب پیغمبر اس معاشرے میں آئے کہ جو معاشرہ جاہلیت اور جہالت سے بھرا ہوا، یعنی جس کی جہالت کی اور پستی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جائے. اس سے بڑا جاہل معاشرہ تو کوئی نہیں ہو سکتا. کہ جہاں وہ شہزادی نے فرمایا تھا خطبے میں کہ تم کچرے سے مردہ گوشت اٹھا کے کھانے والے، تم مردار کھانے والے، تم کچرے سے اٹھا کے کھانے والے، تمہیں پہننے کی تمیز نہیں، تمہیں اوڑھنے کی تمیز نہیں، تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں، تمہیں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں. میرے بابا نے آ کے تمہیں تہذیب سکھائی، میرے بابا نے آ کے تمہیں تہذیب سکھائی، میرے بابا نے آ کے تمہیں تمیز سکھائی، میرے بابا نے آ کے تمہیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا. اور پھر ہر جنگ میں میرا شوہر ہی تو سینہ سپر رہا، ہر جنگ میں میرا شوہر ہی تو سینہ سپر رہا، ہر جنگ میں میرا شوہر آگے رہا. تو یہ عرب کا جاہلیت میں ڈوبا ہوا معاشرہ یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ سکتا تھا. اگر آیا تو بنی ہاشم کے کنٹرول میں آیا. بنی ہاشم نے انہیں سکھایا. اتنی جاہلیت، اتنی جہالت کہ یہ سمجھ، اب توجہ رکھیے گا، یہ سمجھ ہی نہیں پا سکتے تھے کہ اللہ کون ہے اور کیسا ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہر خواہش کا بت الگ بنایا ہوا تھا، ہر خواہش کا بت الگ تھا. انہوں نے کہا بارش برسانے والا بت الگ ہے، اولاد دینے والا بت الگ ہے، کھانا دینے والا بت الگ ہے. یعنی ہر ضرورت کا خدا الگ بنایا ہوا تھا. ان کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں رہی تھی کہ کوئی ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ جو عہد ہوتے ہوئے کھانا بھی کھلائے، بارش بھی برسائے، رزق بھی دے، اولاد بھی دے، شفا بھی دے. انہوں نے کہا بھائی ہر ضرورت کا الگ خدا ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا چلو بھائی سفر پہ جا رہے ہیں تو خدا الگ ہوگا، سفر والا خدا الگ، گھر والا خدا الگ، رزق والا خدا الگ، پانی برسانے والا خدا الگ، اولاد دینے والا خدا الگ، ہر ضرورت کا خدا الگ بنایا ہوا. اب چلے کبھی جا رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں تو حلوے کا بت بنا لیا، یا کبھی گیہوں کا بت بنا لیا، یا کبھی گندم کا بت بنا لیا، آٹے کا بت بنا لیا، سوجی کا بت بنا لیا. اب اس کے دو فائدے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. اب انہوں نے کھانے والا بت بنا لیا، سوجی کا بت بنا لیا، آٹے کا بت بنا لیا. اب اس کے دوہرے فائدے ہیں، یعنی کمپلیٹ پیکج مل گئے کہ راستے میں اگر عبادت کی ضرورت پڑی تو عبادت کر لی، اور بھوک لگی تو اپنے بنائے ہوئے بت کو ہی کھا لیا، اس کو ہی کھانا بنا کے کھا لیا. تو یہ ہے جاہلیت کا معاشرہ کہ جو اپنے بنائے ہوئے بتوں کو کھا جائے، جو اپنے بنائے ہوئے کو کھا جائے، جو اپنے بنائے ہوئے کو کھا جائے، ایسا معاشرہ. اس معاشرے میں پیغمبر یہ بتانے آئے تھے کہ اللہ ہے. دیکھیے یہ جملہ بڑا تھا جو آپ نے محفوظ نہیں کیا. اس جاہلیت والے معاشرے میں پیغمبر یہ بتانے آئے تھے کہ اللہ ہے اور اللہ کو مانو، اور وہ اتنا صاحب صفات ہے کہ ایک ہوتے ہوئے سارے کام کرتا. اب ان کی یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بھائی کوئی عہد ہوتے ہوئے سب کو، پوری دنیا کو دیکھ بھی رہا ہے، کوئی عہد ہوتے ہوئے پوری دنیا کو کھانا بھی کھلا رہا ہے، کوئی عہد ہوتے ہوئے ہر جگہ بارش بھی برسا رہا ہے، کوئی عہد ہوتے ہوئے سب کو اولاد بھی دے رہا ہے. ان کے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اب کیسے سمجھایا جائے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے سمجھائیں، نبی کیسے سمجھائیں. دو ہی طریقے تھے، دو ہی طریقے. میں نے کہیں مثال دی تھی اور مثال آپ کے سامنے دہراتا ہوں کیونکہ مثالوں سے بات بہت آسان ہو جاتی ہے. اب اگر پاکستان میں یا دنیا کے کسی گوشے میں آپ کو کوئی ایسا خطہ مل جائے کہ جہاں پر ترقی کی تہ نہ پہنچی ہو،
جہاں والے ترقی جانتے ہی نہ ہو، اتنا بیکورڈ علاقہ ہو کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ پہیہ ایجاد ہو گیا، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ کمپیوٹر ایجاد ہو گیا۔ اب آپ اس معاشرے میں جا کر یہ بتائیں کہ تم کہاں جہالت میں پڑے ہوئے ہو، کہاں جاہلیت میں پڑے ہوئے ہو، تم کہاں ایک ایسی تہذیب میں پڑے ہو کہ جو پتھروں کی تہذیب ہے۔ اب تو کمپیوٹر بھی ایجاد ہو گیا، دنیا میں اپنے سامنے بیٹھے بیٹھے پوری دنیا تمہارے ہاتھ پہ آ جاتی ہے، ایک پریس کرو گے بٹن پوری دنیا کے حالات تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ تو جب آپ کسی جاہل کے سامنے ترقی کی اعلیٰ ترین بات کریں گے تو جاہل پلٹ کے آپ کو ہی جاہل کہے گا۔ سلامت رہیں جس نے جملہ محفوظ کیا ہے، جاہل پلٹ کے آپ کو جاہل کہے گا اور کہے گا کہ کیا مجنون ہو گئے ہو، کیا پاگل ہو گئے ہو، کیا دیوانے ہو گئے ہو، کیا شاعری کی باتیں کر رہے ہو، کیا ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے انگلی کے اشارے پہ پوری دنیا آ جائے؟ اب مجھے بتائیے کہ آپ اس جاہل معاشرے کو کیسے یقین دلائیں گے کہ کمپیوٹر ایجاد ہو گیا؟ صرف دو ہی طریقے ہیں ان کو یقین دلانے کے لیے، یا تو خود کمپیوٹر بن جائیں یا کمپیوٹر لا کے دکھا دیں کہ یہ رہا کمپیوٹر۔ تو پیغمبر کے لیے بھی یہی مسئلہ تھا، جملہ سمجھیے گا، پیغمبر کے لیے بھی یہی مسئلہ تھا کہ پیغمبر یہ سمجھانا چاہتے تھے عرب کے معاشرے کو کہ اللہ ہے اور وہ عہد ہوتے ہوئے بارش بھی برساتا ہے، مردے بھی زندہ کرتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، زمینوں کا سارا انتظام بھی سنبھالتا ہے، فرشتے بھی بھیجتا ہے، آسمانی کتابیں بھی بھیجتا ہے، غلہ بھی اگاتا ہے، پانی پر بھی اس کا کنٹرول ہے، عہد ہوتے ہوئے سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب پیغمبر اس معاشرے کو یہ بات بتانا چاہتے تھے، اس معاشرے کو جب یہ بات بتائی تو پلٹ کے پیغمبر کو مجنون کہا گیا، پلٹ کر پیغمبر کو دیوانہ کہا گیا، پیغمبر کو پلٹ کے شاعر کہا گیا۔ اب کیا کرے رسول؟ تو رسول کے پاس بھی دو ہی طریقے تھے، یا تو خود اللہ بن کے بتا دیتے یا اللہ والے کام کر کے بتائیں گے اللہ ہے۔ تو خود تو اللہ بن نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ تو اب ضروری تھا کہ رسول اللہ والا ہر کام کر کے دکھائیں۔ بے شک تو بولیں گے نہیں، جب میں نے اپنی طرف سے جملہ کہا تھا، چلیے اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ بھائی ضروری تھا کہ پیغمبر ہر وہ کام کر کے دکھائیں جو اللہ والا کام، تاکہ معلوم ہو کہ جب میں اس کا ایک نمائندہ ہوتے ہوئے، جب میں اس کا مصطفیٰ بندہ ہوتے ہوئے یہ کام کر سکتا ہوں تو میرا اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے اس نے ہی قوت عطا کی ہے۔ تو پیغمبر نے وہ کام کر کے دکھائے جو اللہ والے کام تھے۔ مثلا قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ سورہ رات میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اس قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن کے علم کے ذریعے پہاڑوں کو حرکت دی جا سکتی ہے، اس قرآن کے علم کے ذریعے پہاڑوں کو حرکت دی جا سکتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ابھی میں آپ کو تمہیدی منزلوں سے گزار رہا ہوں اور مجھے ایک گوشہ آپ کے حوالے کرنا، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو تمہید آپ کے حوالے ہو رہی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ میں ممبر پہ ٹائم ضائع نہیں کرتا، بات میں ایک ایک کوشش کرتا ہوں کہ بچے تک کی سمجھ میں آ جائے، تاکہ جب بچہ یہاں سے اٹھ کے جائے تو دل میں اس کے عقیدہ راسخ ہو، باہر سمجھا سکے بات کہ کیا کہنا چاہ رہا۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اس قرآن کے علم کے ذریعے پہاڑوں کو حرکت دی جا سکتی ہے، پہاڑوں کو حرکت دی جا سکتی ہے، اور اسی قرآن کے علم کے ذریعے زمینوں کے فاصلے طے کیے جا سکتے ہیں، اور اسی قرآن کے علم کے ذریعے مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ نے قرآن کی آیت اور میں نے حوالہ دے دیا سورہ مبارکہ رات، ٹھیک ہے، کہ قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو حرکت دی جا سکتی ہے، قرآن کے ذریعے زمینوں کے فاصلے طے کیے جا سکتے ہیں، قرآن کے ذریعے مردوں سے بات کی جا سکتی ہے نا، یہ قرآن کی آیت۔ اب ہر گھر میں قرآن موجود ہے اور ہر مدرسے میں حافظ قرآن موجود ہے،
ہر مدرسے میں حافظ قرآن موجود ہے. اب قرآن حفظ کرنے والے سے کہو کہ قرآن کے حافظ تیرے پاس قرآن کا علم ہے تو ذرا پہاڑ کو حرکت کر کے وہ دکھا. جیتے رہے، سلامت رہے.